السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع تھا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں حقوق کی کیا اہمیت ہے، حقوق کون کون سے ہیں اور ان کی ادائیگی کا طریقہ کار کیسے ہم ان کو بہتر انداز میں ادا کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، حقوق وسیع المعانی لفظ ہے جو انسانی زندگی کے ہر شعبہ کا احاطہ کرتا ہے۔ حقوق ربانی بھی ہیں، حقوق قرآنی ہیں، حقوق انبیاء ہیں، حقوق نفس ہے، حقوق والدین ہیں، حقوق اولاد، حقوق عامہ، اینڈ سو آن۔ حقوق کی ایک بڑی لمبی لسٹ ہے جو دین میں جو بڑی اہمیت کے عمل ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ سمجھ جائیں کہ حقوق کو کس طرح سے ادا کیا جا سکتا ہے، کون سے عوامل ہیں جو ان پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور رب کریم ان حقوق کو کس طرح ایکسیپٹ کرتا ہے، ہم کس طرح سے ان حقوق کی ادائیگی کریں، کن باتوں کا خیال رکھیں، کیا کیا عوامل ہیں جو ہر صورت ہمیں قرآن اور سنت سے لے کر اپنے پاس ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے، اور وقتاً فوقتاً جہاں جس حق کی بات آئے، جس حقوق کی بات آئے، جس طرح کے حقوق ہوں، ان کو پوری تندہی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ رب کریم کے حقوق میں اس کی ظاہر حمد و ثناء، اطاعت، وحدانیت پر ایمان ہے، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شمار نہیں ہے، ان کا شکر ادا کرنا، کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس کا ذکر صبح و شام کرنا، کائنات کی وسعتوں پر غور فکر کرنا اور سر تسلیم خم کرنا، یہ رب کریم کے حقوق میں سے ہے۔ رب کریم کی کتاب ہے اور اس کے اپنے حقوق ہیں کہ ہمیں رب کریم کی اس کتاب قرآن مجید کے اوپر ایمان رکھنا کہ یہ رب کی طرف سے نازل کردہ ہے، ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے، اس کی ہدایت اور شفا کے لیے اور رب کریم کی خوشنودی کے لیے اس کی تلاوت کرنا، اسے سمجھنا، اس نے اپنے اوپر لاگو کرنا اس کا حق ہے۔ پاک صاف ہو کر تعوذ و تسمیہ سے آغاز کرنا، کوشش کر کے قبلہ رخ ہو کر تلاوت کرنا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، 3 رات سے کم میں نہ پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اسے 3 رات سے کم میں پڑھتا ہے وہ اسے نہیں سمجھتا۔ یہ اس کے حقوق میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کو حکم دیا کہ 7 راتوں میں قرآن ختم کریں، اور اس طرح پھر عبداللہ بن مسعود، حضرت عثمان بن عفان اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 رات میں قرآن ختم کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی تلاوت کرو اور روو، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی کیفیت بنا لو، قرآن کو اچھی آواز میں، بہترین آواز میں پڑھو، قرآن کے معنی و مفاہیم پر توجہ دو۔ یہ قرآن کا حق ہے کہ ہم ان باتوں کا خیال رکھیں جب قرآن کی طرف ہم لوٹیں۔ اسی طرح انبیاء کے اپنے حقوق کہ ان کو اللہ رب العزت کا برحق نبی اور رسول ماننا، ان کا لایا ہوا پیغام بلا چوں چرا ماننا، ان کی دل و جان سے عزت کرنا اور عزت کو دنیا و مافیہا سے مقدم رکھنا، احترام کا دامن نہ چھوڑنا، نہ گفتگو میں نہ تحریر میں، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کی زیارت کے دوران بھی آہستہ آہستہ درود پاک کا ورد کرنا، اور جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے انہیں ناپسند رکھنا، اور جن سے محبت رکھتے تھے ان سے محبت رکھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ یاد رکھیں کہ حقوق جو ہیں وہ انسان کو ادا کرنے ہیں، اور انسان کے اپنے حقوق بھی ہیں جو اس کی اپنی ذات کے پر ہیں۔ سب سے پہلے اپنی ذات کو درست کرنا، اس کے اپنے حق ادا کرنا، پھر اس کو اس قابل بنانا کہ یہ دوسروں کے حق ادا کرے،
یہ لازم ہے، چونکہ دنیا و آخرت کی سعادت اپنے نفس کی اصلاح، تزکیہ اور تطہیر سے ہی ممکن ہے۔ قرآن پاک میں ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا، اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا۔ یعنی انسان اپنے نفس کو، اپنی ذات کو، اپنے ہونے کو درست رکھے، اس کو خاک میں نہ ملائے، تب وہ اپنے لیے، یہ اس کا حق ہے، یہ بندے کے نفس کا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو برباد نہ کرے۔ یہ رب کریم کی خواہش ہے، منشا ہے۔ سورہ اعراف میں بھی ہے کہ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور ان سے تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ بہشت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ اور اسی طرح ہم مجرموں کو سزا دیتے ہیں، ان کے لیے نیچے سے آتش کا بچھونا ہوگا، اوپر سے اسی کا اوڑھنا ہوگا۔ اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں، لیکن جو لوگ ایمان لائے، اچھے عمل کیے، ہم کسی کو اس کی وسعت سے بڑھ کر حکم نہیں دیتے، یہی لوگ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ معلوم رہے، حق اور صبر بھی انسانی فلاح اور نفس کی تربیت میں بحثیت ٹول کام کرتا ہے۔ جیسے سورہ اعراف میں ہے، ایمان اور عمل صالح نفس کی تربیت کرتے ہیں اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت دیتے ہیں۔ سورہ عصر ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کا ترجمہ ہے کہ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں جو ایمان لائے اور آپس میں حق کی وصیت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اب ذرا غور کریں کہ سورہ میں ایمان اور عمل صالح کے ساتھ حق اور صبر کا اضافہ کر دیا گیا۔ سورہ اعراف میں کیا کہا کہ وہی نفس کی اصلاح جو ہے اس کے لیے ایمان اور عمل صالح کی ضرورت ہے۔ سورہ عصر میں کہا کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح، لیکن اس میں کیا، حق اور صبر، اس کا اضافہ کر دیا کہ اگر حق پہچاننے، حقوق ادا کرنے اور درست راہ پر رہنے اور صبر کرنے کی اگر توفیق مل جائے تو پھر آپ کے عمل صالح اس ایمان کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ آپ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جو رب کریم نے مومنین کے لیے رکھی ہے۔ یاد رکھیں، ایمان وہ چابی ہے جس کے دندانے آپ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن اس چابی سے جنت کا دروازہ، کامیابی و کامرانی کا دروازہ صرف اسی صورت میں کھل سکتا ہے جب اس کے دندانے بنائے جائیں، اور وہ دندانے اس ایمان کے بعد عمل صالح ہے، حق ہے، صبر ہے، اور وہ حسن خلق کی ساری خوبیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسرسائز کی اور ہمیں حکم دیا۔ نفس کے حقوق میں ہے کہ دنیا ظلم میں کبھی اعمال سے بچا رہے تاکہ آخرت میں سزا سے بچے اور کامیابی سے امکنار ہو۔ ہم اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو قرآن کی ان آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرمودات کہ تم سب جنت میں داخل ہوگے مگر جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری اطاعت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے گویا اس نے جنت جانے سے انکار کیا۔ تو ہمیں قرآن کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا گہرے انداز سے بڑے کرکس کو انڈرسٹینڈ کر کے مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ ہم بالکل من و ان قرآن کے جو منشا ہے ہم اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تلاش کریں کہ انہوں نے اس منشا کو کیسے ایکسرسائز کیا۔ صحیح بخاری میں ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب لوگ صبح کے وقت نکل کر اپنی جانوں کو سودا کرتے ہیں، کوئی تو اسے آزاد کراتا ہے اور کوئی تباہ و برباد کرتا ہے، کہ ہم ہر صبح جب بھی ایک دن گزارتے ہیں تو اس میں اپنے نفس کو یا اچھا کرتے ہیں یا اس کو برباد کر دیتے ہیں، یا اپنے اعمال صالح میں اضافہ کرتے ہیں یا اپنی برائیوں میں اضافہ کر لیتے ہیں۔ تو شام کو اس کا محاسبہ کہ آپ کہاں پہنچے سورہ ہود میں ہے، اور دن کے اطراف اور رات کے حصوں میں نماز قائم کر بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اسی طرح سے سورہ متففین میں ہے، بلکہ ان کے کیے ہوئے کاموں کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے، کہ ہم جو ایسے کام جو قرآن کی منشا ہدایات کے خلاف ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کوئی جوڑ نہیں رکھتے، اگر وہ کیے جائیں گے تو ہمارا دل زنگ آلود ہوتا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اسی بات کو اس طرح سے فرمایا کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دبا بن جاتا ہے، اگر توبہ کرے اور اس سے باز آ جائے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ میں بڑھتا رہے تو سیاہ دبا اس کے دل پر حاوی ہو جاتا ہے۔ جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو اور برائی کے بعد نیکی کرو، یہ ایسے مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے برتاؤ کر، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی۔ یاد رکھیں کہ قرب الہی کا ذریعہ اور برائیوں سے بچنے کا طریقہ اور اپنے آپ کو درست راستے پر رکھنے کے لیے توبہ سب سے بڑا ہتھیار رکھا اللہ رب العزت نے۔ توبہ حق ہے آپ کے نفس کا، آپ کی جان کا۔ آپ کی جان توبہ کی گروی ہے، اگر آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ اس جان کو، اپنے نفس کو بچا لیتے ہیں اس آگ سے جو آگ اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ لیکن اگر ہم توبہ کی توفیق نہیں لیتے، اس طرف کو توجہ نہیں دیتے، تو پھر ہم نے اپنے نفس کو برباد کر دیا۔ جو گناہوں کو بار بار کرتا ہے اس سے باز رہنا ضروری ہے، گناہوں کا ریپیٹ کرنا سخت ناگوار ہے۔ سورہ تحریم میں بھی ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی طرف خالص دل سے رجوع کرو، امید ہے کہ وہ تم سے تمہاری برائیاں دور کرے گا اور تمہیں باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں داخل کرے گا۔ اور اے ایمان والو تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ رب کریم نے قرآن پاک میں توبہ کی بڑی تلقین کی ہے، چونکہ توبہ ہی دلوں کے زنگ کو ختم کرتا ہے، برائی کے تواتر کو روکتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے اور ایک جگہ مجتمع کرتا ہے، اور وہ جگہ صرف رب کریم کا گھر اور رب کریم کی ڈائریکشن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو، میں بھی دن میں 100 بار اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، بعض احادیث میں 100 سے زیادہ بار توبہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس نے سورج مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیں گے۔ تو نفس کو بچانے کے لیے اتنی بڑی گنجائش اللہ رب العزت نے دے رکھی ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونے تک توبہ کی قبولیت کا اللہ نے در کھلا رکھا ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا، مسلم کی ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک ایسا ہوتا رہے گا۔ لیکن یہ سارا، یہ توبہ اور یہ دل کی نرمی، گناہوں سے بچنے کی ترغیب، یہ ساری اسی وقت ممکن ہے جس وقت آپ اپنے نفس کی تربیت کریں۔ تربیت بڑی ضروری ہے۔ دیکھیں نا، یہ نفس کی تربیت نفس کا حق ہے، آپ کی جان کا حق ہے کہ آپ اپنی تربیت کریں، جس سے آپ دنیا میں بھی مسائل سے بچیں اور آخرت میں بھی اس آگ سے بچیں، اس عذاب سے بچیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے کا معمول بھی، جو غار حرا میں جانا، مہینوں تک وہاں رہنا، یہ نفس کی تربیت تھی، اور نبوت کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تربیت کو جاری رکھا،
اور اسی طرح سے اگر قرآن پاک میں نظر دوڑائیں تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں جا بجا نفس کی تربیت کے بارے میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ کیسے کی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسرسائز کر کے بتا دیا کہ جب آپ آئسولیشن میں جاتے ہیں، الگ تھلگ ہو کر صرف اللہ رب العزت کو اپنے ذہن میں رکھ کر اسی کے لیے توبہ کرتے ہیں، اسی کے لیے وقت نکالتے ہیں، تو یقیناً آپ اپنے اندر کنسنٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہی کنسنٹریشن اور میڈیٹیشن جو ہے وہ آپ کی جو معاملات ہیں ان کو الائن کر دیتی ہے اللہ رب العزت کے ساتھ۔ سورہ نساء میں ہے، اور اس سے بہتر دین کس کا ہے جو اپنا چہرہ اللہ رب العزت کے سپرد کرتا ہے اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت کے سپرد اپنا چہرہ کرنے کا کیا مطلب ہے، کہ جیسے کل میں نے کہا کہ آدمی اتنے دل میں سوچ لے کہ میرے دل کے ساتھ ایک رسی بندی ہے اور اس رسی کی ڈور رب کریم کے ہاتھ میں ہے۔ آپ ہر وقت سوچتے رہیں گے کہ میرے قرآن کی یہ آیت میرے دل میں، قرآن کی یہ صورت میرے دل میں، قرآن کا یہ مضمون میرے دل میں، اور آپ کے دل کی رسی اللہ کے ہاتھ میں، کہ آپ کو ذرا سا غلطی کریں تو آپ فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ کے ہاتھ میں رسی، اللہ کی طرف رجوع کرنا، تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا جو ہے نا یہ سبب یہ قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ سورہ لقمان میں ارشاد ہے جو اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دے اور وہ نیکی کرنے والا ہے، پس اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا۔ یعنی کہ اللہ رب العزت میڈیٹیشن کی طرف کہتا ہے کہ جی آپ بالکل یکسو ہو کر، میڈیٹیشن کا مطلب یہ بھی ہے یکسو ہو کر، بالکل سب چیزوں کو نکال کر، دنیا کو باہر نکال کر، آپ کبھی کبھی بالکل صرف اللہ رب العزت کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور سوچیں۔ سورہ نساء میں مزید ہے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، دیکھیں کہ کیا کتنا، یعنی آپ کے ذہن میں جو نفس کو یکسو کرنے کا طریقہ ہے وہ رب نے خود بتا دیا کہ سورہ نساء کا یہ جو آیت ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ رب العزت تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب کریم تو ہمیں دیکھ رہا ہے، رب کریم ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جب رب کریم ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر اپنے نفس کو درست کرنے کے لیے صرف رب کریم کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ سورہ یونس میں بھی اسی طرح سے ہے، اور تم جس حال میں ہو قرآن پڑھتے رہو اور جو بھی عمل کرتے ہو ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں، جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو رب کریم نے خود کہا کہ میں آپ کے بالکل سامنے ہوتا ہوں اس وقت۔ اور قرآن جب تلاوت ہوتی ہے، اور خاص طور پر فجر کی جو لوگ تلاوت کرتے ہیں، یہ تو قرآن خود کہا اللہ رب العزت نے کہ فجر کا قرآن مشہود ہے کہ اللہ رب العزت کے فرشتے سنتے ہیں، آتے ہیں، وارد ہوتے ہیں۔ تو ارشاد نبوی ہے تو عبادت الہی اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے دیکھ پانے کا تصور نہیں رکھتا تو یہ ضرور ہونا چاہیے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب ذرا غور کریں تو صالحین کا یہ تو تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن پاک کا کہ کس طرح سے صالحین کیسے اپنے آپ کو کیسے الائن کرتے رہے ہیں۔ صالحین کا عمل بھی یہی رہا ہے کہ ہر حال میں رب کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ ہر عمل کو رب کی قربت کا ذریعہ سمجھتے، اور جو عمل رب سے دور لے جانے کا باعث سمجھا اس سے باز رہے۔ جنید رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ نظر نیچی رکھنے میں کیا چیز مدد کر سکتی ہے، تو انہوں نے فرمایا تمہارا یہ جاننا کہ تجھے دیکھنے والے کی نظر تیری نگاہ سے جو کسی کی طرف اٹھ رہی ہے زیادہ تیز ہے، تو بچ جائے گا، تیرے نفس بچ جائے گا، تیری عزت بچ جائے گی، تو جہنم سے بچ جائے گا۔ سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس اللہ کی طرف نظر رکھ کہ جس سے کوئی چیز مخفی نہیں، اس سے امید رکھ جو وفا کا مالک ہے، اور اس سے ڈر جو سزا دینے پر قادر ہے۔ یعنی اگر اپنی تربیت کرنی ہے تو پھر یہ تین چیزیں پلے باندھ لو کہ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، میں کیوں اپنے آپ کو خراب کروں، میں اچھا کروں۔ پھر مجھے امید بھی اس سے رکھنی چاہیے جو وفا کر سکتا ہے۔ رب کریم نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ میں وفا کروں گا، میں ہی وفا کر سکتا ہوں، میں ہی الہ ہوں۔ کل جب ہم نے پڑھا تو اس میں سب الہ کا رد تھا، صرف اللہ الہ۔ تو وفا کا مالک وہی ہے جو سب سے بڑا ہے، جو سب پر حاوی ہے، جو سب کا حکمران ہے، سب کا مالک ہے، سب کا پروردگار ہے۔ اس سے ڈر جو سزا دینے پر قادر ہے، اور آخرت کے دن یوم الدین کی جو سزا ہے وہ صرف وہی رب کریم ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا اللہ رب العزت کے مراقبے میں رہ، پوچھ کس طرح، ہمیشہ اس طرح رہ
کہ گویا تو اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہے. یعنی مراقبے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے اپنی لو لگا لیں، اللہ رب العزت کو اپنے دل سے نہ اترنے دیں، اللہ رب العزت کو اپنے ذہن سے نہ اترنے دیں، بلکہ ہر عمل سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ رہے کہ مجھے رب دیکھ رہا ہے. عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ میں مکہ کی طرف سفر کر رہا تھا. راستے میں ایک جگہ ہم رکے، وہاں ایک چرواہا تھا. حضرت عمر نے اس کو امتحان کی غرض سے اسے کہا کہ یہ ایک بکری مجھے فروخت کر دو. تو اس چرواہے نے کہا کہ میں تو غلام ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا ہوا، تو غلام ہے، کون سا تیرا مالک دیکھ رہا ہے، اسے کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا. تو اس غلام نے کہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، رات وہیں گزاری. صبح اٹھے، اس کے مالک کے پاس گئے اور اس کے مالک سے اس غلام کو خرید کر آزاد کر دیا. اپنے نفس کی تطہیر کے لیے، اپنے نفس کی تطہیر کے لیے اس غلام کی اتنی سی بات کا انہوں نے اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے یہ کر دیا. محاسبہ یوں نہیں ہو سکتا، چونکہ نفس کا محاسبہ، اپنی ذات کا محاسبہ اپنی ذات کے حقوق میں سے ہے. آپ کی ذات کے حقوق یہ ہیں کہ ہم اس کا محاسبہ کرتے رہیں، اس کے بغیر درست ہو ہی نہیں سکتا. دنیا عمل کا گھر ہے، رب مقرر کردہ، جہاں فرائض بھی ہیں، نوافل بھی ہیں. فرض تو اللہ نے پوچھنے ہیں، نفل ویسے ہی منافع ہے. ہر روز اپنا محاسبہ کرنے سے معلوم ہو جانا چاہیے کہ میں گھاٹے میں ہوں یا میں خسارے میں ہوں. میں نے آج صبح سے شام تک میں نے کیا کیا. معمولات میں جو بھی قضا ہے اس کو کرو، نوافل کو کرو، گناہوں سے استغفار کرو، ندامت اور جو ہے نا عمل خیر یہ ضروری ہے. اس یعنی محاسبے کے لیے استغفار، عمل خیر اور ندامت یہ ضروری ہے. یہ آپ کرتے رہیں گے تو باقی سارے عوامل خود بخود الائن ہوتے رہیں گے. لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے اس طرف آ جائیں جو اصل میسج ہے. سورہ عشر کا پیغام ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں ہر وقت پتا ہو کہ میں جو کر رہا ہوں وہ آگے بھیج رہا ہوں، جو کر رہا ہوں آگے بھیج رہا ہوں. اگر کوئی یہ محاسبہ کرنا ہے تو دیکھو میں نے کیا بھیجا آگے کے لیے. یہ قرآن کہتا ہے. جی اللہ رب العزت ڈرو، بے شک رب کریم تمہارے کیے اعمال کی خبر رکھتا ہے. وارث پہ کنکلوڈ کر لیں. جی ٹھیک ہو گیا. حقوق تو ظاہر ہے، حقوق تو بہت، یہ تو بڑی ایک سمجھیں کہ لمبی لسٹ ہے جس کو ہم کنکلوڈ نہیں کر سکتے کسی ایک سیشن میں. تو ہمیں یہ چاہیے کم از کم آج ہم نے جو اسٹڈی کیا، آج ہم نے جو ڈسکس کیا، اس کے اوپر یہ دیکھیں کہ دو چیزیں ہم نے جو کی ہیں کہ نفس کا محاسبہ، کہ ہم خود ٹھیک ہیں تو سب ٹھیک ہے، اگر خود ٹھیک نہیں ہے ساری دنیا ٹھیک ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو لہٰذا اپنے آپ کو درست رکھنے کے لیے جو قرآن پاک کا میسج ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ میں انسان کے نفس پر نگران ہوں، کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، یہ ذہن سے نہ اترنے دیں. پھر دوسرا کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کو پلے باندھنا، لیکن حق اور صبر کے ساتھ ان دونوں چیزوں کو رکھنا. چونکہ اگر حق اور صبر کو الگ کر دیں تو پھر ایمان اور عمل صالح جو ہیں وہ اپنا راستہ بھول جاتے ہیں. تو درست راستہ رکھنے کے لیے حق اور صبر، سورہ عصر جو ہے اس کو بھولنا نہیں ہے، چونکہ وہی یہ درس دیتی ہے. اور رب کریم ہمیں ہدایت بھی دے اور ہمیں ہمارے اعمال کو درست رکھنے کی توفیق دیے رکھے، اور ہم اپنے نفس کی تطہیر کرتے رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے رہیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. انجینئر